المیڈا، آپ کا سوال ہے کہ جیسس نے بائبل میں کہیں نہیں اپنے آپ کو خدا کہا ہے، ایسا آپ کہتے ہیں، لیکن میں نے بائبل میں خود پڑھا ہے کہ جیسس بولتا ہے کہ میں اور میرا پتا ایک ہیں۔ بہن نے سوال کیا ہے کہ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا I and my father are one، میں اور میرا خدا ایک ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے میری تقریر میں یہ کہا ہے there is not a single unequivocal unambiguous statement where Jesus Christ peace be upon him himself says that I am God or where he says worship me۔ unequivocal unambiguous، کوئی بھی ایک بھی جملہ نہیں ہے پورے بائبل میں بنا شبہ بنا شک جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ اس کے بارے میں اگر جاننا چاہتے اس کے کیا معنی ہیں، وی شوڈ گو بیک ٹو دا کانٹیکسٹ، ہمیں کانٹیکسٹ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ جو آپ نے کہا میں اور میرا خدا ایک ہے، یہ کوٹیشن ہے بائبل کا گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 30، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 30۔ اس کا صحیح معنی جاننے کے لیے کانٹیکسٹ جاننا بہت ضروری ہے۔ کانٹیکسٹ چند ورس پہلے شروع ہوتا ہے، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 23، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 23 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ٹیمپل آف سولومن میں داخل ہوتے ہیں۔ ورس نمبر 24 میں لکھا ہے یہود انہیں گھیر لیتے، جوز انہیں گھیر لیتے اور پوچھتے ہاؤ لانگ ڈز thou make us doubt if thou art the Christ tell us plainly۔ آپ کتنی دیر تک ہمیں پریشان کر رہے، اگر آپ کرائسٹ ہے تو کیوں نہیں کہتے صاف صاف if thou art the Christ tell us plainly۔ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، ورس نمبر 25 میں لکھا ہے I have told you the work that I do bear record of my father۔ میں جو کام کرتا ہوں وہ شہادت ہے میرے پتا کے بارے میں۔ ورس نمبر 26 میں کہا گیا ہے But you are not my sheep, you will not understand me, my sheep who know me they understand me۔ آپ میرے فالوز میں سے نہیں ہیں، اسی لیے آپ نہیں سمجھیں گے، جو مجھے فالو کرتا ہے وہ مجھے سمجھیں گا۔ My sheep follow me and they know me، وہ مجھے جانتے ہیں۔ اور ورس نمبر 27-28 میں لکھا ہے کہ I give eternal life، my followers, my sheep they know me, they follow me, I give them eternal life, no one can pluck them out of my hand۔ میرے ماننے والوں کو میں جانتا ہوں، وہ میرا کہنا مانتے ہیں اور میں انہیں زندگی دیتا ہوں۔ کوئی سی زندگی کی بات کرے، اٹرنل لائف، مطلب آخرت میں آپ جنت میں جائیں گے۔ اور نو ون کین پلگ دم آؤٹ آف مائی ہینڈ، میرے ہاتھ میں سے کوئی بھی انہیں چھین نہیں سکتا۔ ورس نمبر 29 میں لکھا ہے My father give it to them who's greater than all, no man can pluck them out of my father's hand۔ میرے والد سب سے مہان ہے اور کوئی بھی میرے والد کے ہاتھ میں سے ان لوگوں کو چھین نہیں سکتا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ورس نمبر 30 میں I and my father are one، میں اور میرے والد ایک ہے۔ کانٹیکسٹ پہ پتا چلتا ہے ورس نمبر 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں No man can pluck them out of my hand، میرے ہاتھ میں سے کوئی بھی ان لوگوں کو میرے لوگ کو چھین نہیں سکتا۔ ورس نمبر 29 میں No man can pluck them out of my father's hand، کوئی بھی میرے والد کے ہاتھ میں سے ان کو چھین نہیں سکتا۔ I and my father are one، ورس نمبر 30، میں اور میرے والد ایک ہے۔ In purpose they are one، in purpose not that they are one as a person، in purpose۔ وہ جس مقصد میں تھے وہ مقصد یکساں تھا، وہ آدمی ایک نہیں تھے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں کہ میرے والد ڈاکٹر ہے اور میرے والد ڈاکٹر ہے، میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں اور میرے والد ایک ہے، مطلب پیشے میں ہم ایک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اور میرے والد ایک ہے۔ لیکن ایسا کہیں گا نہیں نہیں آپ کو غلط فہمی ہے، مان بھی لو۔ اگر ہم ان کو چھوٹ دیتے کہ آپ پہلا کانٹیکس نہیں سمجھے، ابھی آگے کا کانٹیکس پڑھیے۔ آگے لکھا ہوا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 17 میں ورس نمبر 23 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مائی فادر از ان می اینڈ آئی ان دی، اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، اپنے اپوسل سے کہتے ہیں مائی فادر از ان می اینڈ آئی ان دی، میرے والد مجھ میں ہیں اور میں تم میں ہوں۔ یعنی خدا ہے عیسیٰ علیہ السلام میں، عیسیٰ علیہ السلام میں، اپنے اپوسل میں، وی آل آر ون، وہی
लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वन, तो आप ये कहेंगे कि खुदा ईसा अलैहिस्सलाम और 12 अपोस्टल एक है, तो आपको एक नया लफ्ज इजाद करने पड़ेगा फॉर 14 गॉड्स। 3 गॉड्स के लिए तो ट्रिनिटी इस्तेमाल करते, 14 गॉड्स के लिए क्या बोलेंगे आप? वही लफ्ज है वन। और उसके पहले पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 21 में लिखा है कि माय फादर इज इन मी, आई एम इन यू। यानी उनके अपोस्टल ईसा अलैहिस्सलाम में, ईसा अलैहिस्सलाम इज विद अपोस्टल, वी आर वन, हम एक है। उसका मतलब 12 अपोस्टल्स और ईसा अलैहिस्सलाम मिलके हो जाते 13 गॉड। तो क्या 13 गॉड हो गए? तो इससे ये मालूम पड़ता है इधर भी वन का मकसद में ईसा अलैहिस्सलाम और उनके जो अपोस्टल्स थे एक है। अल्लाह ताला का मकसद और ईसा अलैहिस्सलाम का मकसद एक था कि सच्चाई फैलाना, अल्लाह का पैगाम फैलाना। तो यहां जब वन आता है वो मकसद के लिए है, नॉट वन एज इन पर्सन। फिर भी अगर कोई ईसाई नहीं मानता, नहीं आप नहीं समझते, उसके बाद पढ़ते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 30 के बाद लिखा है वर्स नंबर 31 में, वर्स नंबर 31 में, यहूद जूस पिक अप स्टोन्स टू स्टोन जीसस का पीस बी अपॉन हिम। यहूद पत्थर उठाते ईसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वर्स नंबर 32 में, मेनी ऑफ गुड वर्क्स हैव आई डन, फॉर विच ऑफ द गुड वर्क्स डू यू स्टोन मी? मैंने बहुत से अच्छे काम किया हूं, कौन से अच्छे काम के लिए आप मुझे पत्थर मार रहे? जवाब आता है वर्स नंबर 33 में, वी डू नॉट स्टोन यू फॉर गुड वर्क, यू बीइंग अ मैन ब्लास्फेमिथ देयरफॉर वी स्टोन यू। हम आपको अच्छे काम के लिए नहीं पत्थर मार रहे, आप इंसान होके खुदा का दावा करते हैं इसलिए हम पत्थर मारते। ये यहूद लोग बहाना देख रहे थे, ढूंढ रहे थे किस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम को खत्म करे। वो उस तरफ जा रहे, बाकी जो ईसाई है वो बहाना ढूंढ रहे किस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम खुदा बनाए। इसलिए कुरान में लिखा है ला तगलू फी दीनिकुम, सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 171 में, कि एक्सेस मत करो। यहूद लोग उस तरफ जा रहे, अल्लाह के पैगंबर को नहीं मान रहे और कह रहे कि वो बनावट है, झूठ है, पत्थर मार रहे। इस तरफ ईसाई लोग उसे खुदा मान रहे, दोनों अपने दायरे के बाहर जा रहे। लेकिन उसका जवाब इसी चैप्टर में गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर 10 वर्स नंबर 33 के बाद वर्स नंबर 34 में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते, जब वो इल्जाम लगाते कि आप खुदा का दावा क्यों कर रहे, तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते वर्स नंबर 34, 35 और 36 में कि isn't it mentioned in your scriptures that ye are gods? And if you call a person to whom the word of God has come as God, then the law is not broken. आपके किताबों में नहीं लिखा है कि आप ये आर गॉड, ये लोग खुदा है, और अगर आप उसको खुदा बोलते हैं जिसको खुदा का कलाम आया है, तो आपका लॉ, आपकी शरीयत नहीं टूटती। ये खुदा वही खुदा है जिसे स्मॉल जी कहा गया पहले मैंने, मैसेंजर। तो मैसेंजर को अगर उस तरीके से कहते हैं तो कोई हर्ज नहीं। तो इससे ये साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम साबित कर रहे हैं कि उनको अल्लाह का कलाम आया है, मतलब वो पैगंबर थे, उनने खुदाई का दावा कभी भी नहीं किया।